السلام علیکم۔ میرا نام وقاص احمد اور آج ہم کالم کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور سائنسی شواہد۔ یہ کالم ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 6 اگست 2021 کو لکھا تھا۔ وضو: ہم دن میں 5 مرتبہ فرض نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ منہ، ناک، بازو، سر اور پاؤں دھونے بغیر وضو نہیں ہوتا، یعنی دن میں کم سے کم 5 بار ہم جسم کے ان تمام زہری اجزاء کو دھوتے ہیں جن پر مٹی اور کاربن لگ سکتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا پھر کاربن لگ سکتی ہے، اگر ان کو صاف نہ کیا جائے تو وہ جسم کے اس حصے یا بدن پر لگے رہیں تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے، اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صرف صبح اور شام منہ دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق ناظرین کمزور پڑ سکتا ہے اور وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام کم سے کم دن میں 5 بار اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعے کے روز ناخن اور مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے جمعے کا غسل ہر مسلمان پر واجب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کا حصہ بھی ہے۔ دوسری سنت ہے جلد سونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات جلد سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد فوراً سو جاتے، یعنی کہ رات جلد سونا اور صبح اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ ہماری بایولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ جسم کو سونے کا سگنل دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے۔ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور عشاء میں تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بایولوجیکلی واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا تو وہ اس کو ریپیئر کرتا ہے۔ اگر جگر یا کسی اور عضو میں مشکل ہے تو اس پہ یہ کام کرے گا، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی پہ کام کرتا ہے۔ اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ مشورہ بھی ہے کہ وہ اپنی نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ مینٹیننس کا یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں خود کا نظام رکھا، یہ تب کام کرتا ہے جب آپ جلدی سونے کی عادت اپناتے ہیں۔ عہد جاہلیت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے یہاں دیوملئی کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھی جو رات کے چلتی رہتی۔ اس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات جلد سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جاہلیت ہے، لیکن آج ماڈرن ایج کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں کے ہاں بھی دیر تک ہم لوگ جاگے رہتے ہیں، البتہ کہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں جی ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں۔ اگلے ناظرین، مسواک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بہت پسند فرماتے تھے، خصوصاً دن میں 5 مرتبہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لے جاتے کسی محفل میں حاضری سے پہلے مسواک کا اہتمام کرتے۔ ناظرین، یہ وہ ساری چیزیں جو انسان کی زندگی کو بہتری کی طرف لے کے جانے والی ہیں، یہ وہ تمام باتیں جو سنت، حدیث اور کالم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مسواک کو بہت محبوب رکھتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ذرات پھنس جاتے ہیں۔ جب مسواک کرتے ہیں، مزید وہ لکھتے ہیں کہ 1 گھنٹے بعد اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، 2 گھنٹے بعد یہ ذرات نرم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیکٹیریا ہی ہیں۔ اس لیے میں کہا گیا کہ کھانے سے پہلے، بعد، سونے سے پہلے، بعد مسواک کی جائے، ورنہ یہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھنے کے بعد بغیر منہ صاف کیے کھانے پینے کا رواج ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے 500 مریضوں پر ریسرچ کی۔ انہوں نے جہاں اور بہت سے وجوہات بیان کی، وہاں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لوگ ٹوتھ پر برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں پر جمے میل کا پیٹ میں اضافہ اتنا ہوا کہ وہ ہارٹ اٹیک یعنی کہ دل کی وینز کو بلاک کرنے کا سبب بنے۔ جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع فرمایا اگر امت پر باری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دیتا۔ آج کی ماڈرن سے یہ ثابت کر چکے جن لوگوں کو ٹوتھ برش کرنے کی زیادہ عادت، ان کو غصہ بھی کم آتا ہے، وہ اکثر ٹھنڈے مزاج کے حامل اور پرسکون ہے۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو
بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو، طبیعت میں بے چینی، روز زیادہ سے زیادہ مسواک کرے، 2-3 ماہ میں وہ اس کے حیران کن فائدے دیکھ لے گا۔ تو ناظرین دیکھیں یہ کتنا زبردست سنت ہے جو آج بھی ہماری مدد کر رہی ہے۔ تو اس طرح کا کالم سننے کے لیے مختلف علم کے لحاظ سے تو چینل کو سبسکرائب کریں، فائدہ ہو تو ویڈیو میں بتائیں، اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے۔ شکریہ۔